نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها صدق الله العظيم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے اسلام کیا ہے۔ بظاہر یہ ایک سادہ سوال لگتا ہے، مگر حقیقت میں یہ سوال نہایت اہم، فکری اور زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے ہماری کوشش ہے کہ اس کو سلسلہ وار چند قسطوں میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ اس کی پہلی قسط ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ساری قسطیں آسانی کے ساتھ پایۂ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، اسلام کا مطلب ہے سلامتی، اطاعت اور مکمل سپردگی۔ جب ایک انسان زبان سے اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں، تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن صرف اقرار کافی نہیں، بلکہ عمل پر دوام، کردار کی بلندی اور اخلاص کی پائندگی بھی ضروری ہے۔ اس لیے ایک مومن ہر حال میں زبان حال و قال سے کہتا ہے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ مجھے اسی کا حکم ملا ہے اور میں سب سے پہلے مسلم اور فرما بردار ہوں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اسلام نہ صرف انسان کے باطن کو سنوارتا ہے بلکہ اس کے ظاہر کو بھی ترتیب دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا ہماگیر نظام ہے جو ہر انسان کو روحانی، اخلاقی، معاشی، معاشرتی، سیاسی اور فکری ہر اعتبار سے سنوارتا ہے۔ اسلام ہمیں صرف عبادت ہی کا نہیں بلکہ گفتار، کردار، برتاؤ اور طرز زندگی کا بھی مکمل سلیقہ سکھاتا ہے۔ وہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے کے بعد جنت و جہنم میں جانے تک کی ساری رہنمائیاں بڑی انسانیت نوازی اور اصول و ضوابط کے ساتھ کرتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اسلام لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا اور جو کچھ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا ہے اس کا اقرار کرنا ہے۔ یہ وہی دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا، اسی کو لے کر اپنے رسولوں کو بھیجا، اولیاء اللہ نے اسی کی طرف رہنمائی فرمائی۔ اس کے علاوہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اور نہ اس پر کوئی اجر عطا فرمائے گا۔ یہی سے سمجھ آتا ہے کہ اسلام کوئی مصنوعی نظام نہیں بلکہ وہ خدائی دین ہے جو انسان کی فطر و جبلت، عقل و دانش، دل و ضمیر اور مطلوب و مقصود سے ہم آہنگ ہے۔ اب ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عقل و دانش سے اسلام کو اختیار کرے اور اسی کے مطابق اپنی پوری زندگی گزارے اور اسی کی طرف سارے انسانوں کو دعوت دے۔ اسلام کے تعلق سے ایک غلط فہمی ہے کہ یہ مسلمانوں کا مذہب ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اسلام دراصل ایک ہماگیر، جامع و کامل ضابطۂ حیات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے آخری دین اور مکمل نظام حیات کے طور پر اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ اس نظام کو جو انسان اپناتا ہے اور اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ کسی بھی دین کے حسن و قبح یعنی اچھائی اور برائی کو پہچاننے کے لیے اس کے ماننے والوں کو دیکھنے کے بجائے اس کے اصول و ضوابط اور اساسوں بنیادوں کو دیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اسلام کی حقیقت اور اصلیت کو دیکھنا اور پرکھنا چاہتا ہے تو اس کو قرآن و سنت اور اسلامی شریعت کو غور سے پڑھنے اور عملی طور پر اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام ایک فطری دین ہے۔ قرآن کہتا ہے
فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، بس تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف کر جو اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کے مطابق ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ اسلام دنیا کا واحد برحق اور قدیم ترین دین ہے جو وجود انسانی سے لے کر تا قیامت قائم رہنے والا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ یہ آیت قطعی طور پر ثابت کرتی ہے کہ شریعت محمدیہ کے بعد اللہ کے ہاں کوئی اور دین مقبول نہیں، اور جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین پر چلے گا وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ سے جب اسلام کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ خود کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دینا اور اس کے اوامر و نواہی کے سامنے سر نگو ہو جانا ہی اسلام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو خلوص دل کے ساتھ قبول کرے، اس کے احکامات کو پورا کرے اور اس کے نواہی و ممنوعات کو مکمل طور پر چھوڑ دے۔ اسی وجہ سے نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، بیت اللہ شریف کا حج کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ہر انسان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اور تمام گناہ کے کاموں کو چھوڑ دینا اسلام میں داخل ہے۔ اللہ کے دین کو ہی اسلام کہا جاتا ہے، کیونکہ جب کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے اسلام قبول کر لیا تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس نے اپنی تمام رضا و رغبت کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، بس اللہ کے اوامر و نواہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، اس کی مکمل اطاعت کرنا اور خشوع و خضوع اور عاجزی و انکساری اور رضا و رغبت کے ساتھ اس کے سارے احکامات کو بجا لانے کا نام اسلام ہے۔ اسلام ہی وہ دین ہے جس کو لے کر اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو دنیا میں بھیجا ہے۔ یہی دین آدم اور نوح علیہ السلام سے لے کر موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، اور یہی دین لے کر اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث کیے گئے ہیں۔ اب اس کے علاوہ کوئی دین قابل قبول اور لائق عمل نہیں، اور جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین پر عمل کرے گا وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ اسلام دنیا کا سب سے اچھا، سچا اور آخری دین کیوں ہے، اس کو ہم انشاءاللہ آنے والے چند قسطوں میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں صحیح باتیں پیش کرنے اور تمام ناظرین و سامعین کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔